Abu Bakr and Umar and Uthman were enemies of Hazrat Ali. Would Hazrat Ali have named his own sons after them? کہ دل و مسجد ہیں دونوں گھر خدا کے، مگر فرق ہے اتنا کہ یہ تعمیر ہے تیری اور وہ تعمیر ہے اس کی. Islam was born into challenges. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ فرماتے ہیں میں نے قسمیں اٹھا کر کہا کہ یہ کتاب سچی ہے جو تمہاری جھولی میں ہے. جو اللہ کا حکم آ جائے تو وہاں ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہر حال میں اس کے اوپر عمل کرنے کا پابند ہوں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم ناظرین، سامعین، آج کی اس نشست کا موضوع یہ ہے کہ امت مسلمہ کے اندر جو اختلاف پایا جاتا ہے وہ کیا ہے، اور اس اختلاف کا حل کیا ہے، اور ان میں سے کون سا گروہ اور طبقہ اللہ کے ہاں مقبول اور آخرت کے میں نجات حاصل کرنے والا. عمومی طور پر ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ آج اختلاف بہت زیادہ ہے، لہٰذا دین پر عمل کرنا مشکل ہے، دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا. تو پہلی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ اختلاف کیا ہے اور اس کا مفہوم کیا ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے. تو یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ اختلاف، افتراق اور نزاع یہ 3 مختلف چیزیں ہیں اور ہر ایک کا الگ حکم ہے. اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ دلیل شرعی سے اصول شریعہ کے مطابق متعدد آراء کا ہونا یہ اختلاف کہلاتا ہے. قرآن و سنت دلیل اور حجت ہے، اس سے شرعی اصولوں کے مطابق استنباط کیا جائے اور مختلف آراء ہوں، متعدد آراء ہوں تو انہیں کہا جاتا ہے اختلاف. جیسے صحابہ کرام کے درمیان ہوا، ائمہ مجتہدین میں ہوا، تو اسے اختلاف کہا جاتا ہے. اور ایک دوسری چیز ہے جسے افتراق کہتے ہیں. افتراق یہ ہے کہ شرعی دلیل نہ ہو یا شرعی دلیل سے استدلال کیا جائے لیکن اصولوں کے مطابق، شریعت کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق استدلال نہ ہو. پھر اس کو بنیاد بنا کر امت سے علیحدہ ایک گروہ بنایا جائے، الگ تشخص قائم کیا جائے، اسے کہتے ہیں افتراق. اور کلام اللہ شریف کے اندر اسے منع فرمایا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو
اور فرقہ میں افتراق میں علیحدہ علیحدہ نہ ہو جاؤ، تفرقہ نہ کرو۔ سب فرق باطلہ اسی وجہ سے پیدا ہوئے کہ انہوں نے دلیل شرعی سے استدلال نہیں کیا، عقل سے استدلال کیا، اپنی خواہش کو معیار بنایا تو فرقے پیدا ہوئے، یا شرعی دلیل کو بنیاد بنایا لیکن اصول شرعیہ کے مطابق اس سے دلیل حاصل نہیں کی تو وہ گمراہ ہوئے، جیسے قدریہ ہیں، جہمیہ ہیں، روافض ہیں، خوارج ہیں، معتزلہ ہیں۔ خیر القرون کے بعد جتنے بھی فرقے پیدا ہوئے ہیں اسلام کے اندر، وہ سارے کے سارے اس بنیاد پر پیدا ہوئے ہیں کہ انہوں نے شرعی دلیل سے استدلال نہیں کیا، اور اگر دلیل سے استدلال کیا ہے تو اصولوں کے مطابق نہیں کیا۔ چنانچہ معتزلہ ایک بڑا فرقہ ہے اسلام کے اندر پایا جانے والا، اس نے عقل کی بنیاد پر علیحدگی قائم کی اور تشخص اپنا قائم کیا۔ انہوں نے کہا کہ قبر کا عذاب سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے قبر کے عذاب کا انکار کر دیا۔ اللہ تعالی کا دیدار کرنا آخرت کے اندر ممکن نہیں ہے، سمجھ میں نہیں آتا، تو اس کا انکار کر دیا۔ تو جو چیز انہوں نے عقل کے پیمانے پر، معیار پر اسے پرکھا، جو اسے انہیں سمجھ میں نہ آئی تو اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ تو یہ ہوتا ہے افتراق، اس سے منع کیا گیا۔ اور دوسرا ہے نزاع۔ نزاع کا مطلب یہ ہے کہ افتراق کے بعد علیحدہ علیحدہ ہو کر پھر لڑائی جھگڑے کی نوبت آ جائے، ایک دوسرے کے خلاف مہم جوئی کی نوبت آ جائے، اسے بھی کلام اللہ شریف کے اندر منع کیا گیا۔ یہ اس سے بھی بدتر ہے، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ فَاصْبِرُوا۔ آپس میں تنازع نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تو پست ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو اس کی نوبت یہ افتراق کے بعد آتا ہے۔ البتہ اہم چیز یہ ہے کہ اختلاف کس کو کہتے ہیں؟ اختلاف سے کہیں بھی نہیں روکا گیا۔ آج امت کے اندر بہت سے لوگوں کی طرف سے یہ آوازیں آتی ہیں کہ سب کو ایک مسئلے پر متفق ہونا چاہیے، اختلاف نہیں ہونا چاہیے، اختلاف رائے نہیں ہونا چاہیے، سب ایک ہی مسئلے پر ہو جائیں۔ تو اختلاف سے کہیں پر بھی نہیں روکا گیا۔ اختلاف تو اسلام کا حسن ہے، اور اختلاف رحمت ہے، اور اختلاف کی وجہ سے دین کے اندر سہولت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ کلام اللہ شریف کے اندر واقعہ آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا سورہ انبیاء کے اندر، وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ۔ اس دور کے اندر واقعہ یہ پیش آیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، ان کے پاس ایک واقعہ پیش کیا گیا کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو نکلیں اور انہوں نے دوسرے قبیلے والوں کی کھیتی کو برباد کر دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دونوں فریقوں کے درمیان یہ فیصلہ فرمایا کہ جن کی بکریاں تھیں حکم دیا کہ یہ بکریاں ان کھیتی والوں کو دے دی جائیں۔ اب یہ فیصلہ کروا کر وہاں سے نکلے تو باہر حضرت سلیمان علیہ السلام جو ان کے فرزند تھے وہ ملے انہیں، اور انہوں نے فیصلے کے بارے میں پوچھا کہ کیا فیصلہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ ہوا ہے کہ جن کی بکریاں تھیں وہ بکریاں کھیتی والوں کے حوالے کر دی جائیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بجائے دوسرا فیصلہ ہوتا تو بہتر ہوتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا دوسرا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ
بکریاں کھیتی والوں کو دے دی جائیں، اس وقت تک بکریاں کھیتی والوں کے حوالے کر دی جائیں اور کھیتی بکریوں والوں کے حوالے کر دی جائے، اور وہ اس کی دیکھ بھال کریں یہاں تک کہ کھیتی صحیح ہو جائے، اپنی حالت پر آ جائے، تو پھر بکریاں واپس لے کر کھیتی ان کے مالکوں کے حوالے کر دی جائے۔ اب یہ فیصلہ انہوں نے کیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام سے اختلاف کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَا سلیمان، ہم نے یہ اختلاف اور یہ اچھا مسئلہ، اچھا فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہم نے بتلایا، ہم نے سمجھایا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان دونوں کو علم عطا کیا اور حکمت عطا کی۔ تو اب یہ اختلاف تھا، لیکن اس کے باوجود دلیل شرعی کی بنیاد پر تھا، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کی تحسین فرمائی ہے، اس کو اچھا فرمایا۔ اسی طرح بدر کے قیدیوں کا سلسلہ ہوا، معاملہ پیش آیا، تو ان کے بارے میں مشورہ ہوا کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی کہ سب کو چھوڑ دیا جائے، اکثر صحابہ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ رائے تھی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ رائے تھی کہ ان کو قتل کیا جائے۔ اب حضرت عمر نے اس فیصلے سے، اس رائے سے اختلاف کیا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے رائے فرمایا کہ اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ اگر حضرت عمر کی رائے نہ ہوتی تو اللہ کا عذاب آ جاتا۔ تو اب دیکھیے اس اختلاف کی بنیاد پر یہ اختلاف کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی تحسین بھی فرمائی اور اس کی وجہ سے عذاب کو بھی روک دیا۔ تو اختلاف رحمت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عصر کی نماز بنو قریظہ کی بستی میں جا کر پڑھنی ہے، وہاں صحابہ کو بھیجا ایک مہم میں۔ تو اب راستے میں یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے عصر کا جب وقت آ گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نے وہیں جا کر نماز پڑھنی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا حکم دیا تھا۔ کچھ نے کہا کہ اس فرمان کا مطلب تھا کہ وہاں جلدی پہنچنا ہے، اب وقت ہو گیا تو یہیں پر نماز پڑھ لی جائے۔ تو کچھ نے وہاں راستے میں پڑھ لی اور کچھ بنو قریظہ کی بستی میں جا کر وہاں نماز پڑھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں کی تصویب فرمائی، دونوں کو صحیح قرار دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اختلاف مذموم نہیں ہے، وہ قابل مذمت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے موقع پر فرمایا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، اس کے بعد دوسرا قرن ہے، اس کے بعد تیسرا قرن ہے۔ لیکن اس زمانے میں سب سے زیادہ یہ علمی اختلاف تھا، اس کے باوجود خیر القرون کا زمانہ ہے اور یہ اختلاف اس میں سب سے زیادہ پایا گیا۔ چنانچہ کتب حدیث کو اگر دیکھا جائے تو ہر صحابی کی الگ رائے ہوتی تھی مختلف مسائل میں۔ تو لہٰذا اختلاف سبب نہیں ہے، اختلاف مذموم نہیں ہے، بلکہ افتراق مذموم ہے۔ اس کی ممانت کی یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقہ نہ ڈالو، الگ الگ نہ ہو جاؤ، جدا جدا نہ ہو جاؤ۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے تھے اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، اور سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ فرقہ ہوگا کہ جو میرے سنت پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل پیرا ہو،
وہ طبقہ، وہ گروہ جنت میں جائے گا۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا ترجمہ اور اس کا مطلب ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو طبقہ ناجیہ ہوگا، فرقہ ناجیہ ہوگا، نجات پانے والا گروہ، وہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، وہ فلاح پائے گا، وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ اسی کا ترجمہ ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں بیان فرمایا کہ میری امت میں فرقے بہت زیادہ ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے کنفیوژن بڑھ جائے گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا فرقہ حق پر ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ کون سا فرقہ ناجی ہوگا اور کون سا فرقہ حق پر ہوگا۔ اسی کو دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ جب امت کے اندر افتراق ہو جائے اور نزاع ہو جائے تو ایسی صورت میں تم پر لازم ہے کہ میری سنت کو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو۔ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا کہ صحابہ کی اتباع پر رضا کا وعدہ ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ ایمان لانے میں جنہوں نے سبقت کی، آگے بڑھے، ان سے بھی، اور جو ان کی اتباع کرے گا صحیح طریقے کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ کی اتباع کرنا ضروری ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ نجات کا یہی راستہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کی جائے اور صحابہ کے طریقے کو اپنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو مسلمانوں کے راستے کے علاوہ راستے پر چلے گا، صحابہ کے راستے کے علاوہ راستے پر چلے گا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اسے ادھر ہی پھیر دیں گے جدھر وہ جانا چاہتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ تو اس لیے افتراق سے بچنے کا اور صحیح راستے کو پانے کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں چل رہا ہوں اور جو میرے صحابہ کا طریقہ ہے، جو فرقہ اس پر عمل پیرا ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام، بعض لوگ یہ آج کہہ دیتے ہیں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ کلام اللہ شریف کے اندر اللہ کی اطاعت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بارہا حکم دیا گیا، اللہ کی محبت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ تو اب اللہ سے محبت کیسے کرنی ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کر کے بتلائی ہے، اور رسول سے کیسے محبت کرنی ہے اس کا نمونہ، اس کا سمپل کیا ہے؟ جیسے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر کے دکھائی۔ امامت کیسے کرنی ہے؟ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے۔ اور اقتداء کیسے کرنی ہے؟ جیسے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ اسی طرح قیادت کیسے کرنی ہے، رہنمائی کیسے کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا،
اور امیر کی قیادت میں کیسے رہنا ہے، کیسے اس کی اتباع کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو آپ کے شاگرد ہیں اور قرآن اور سنت کے براہ راست مخاطب ہیں، ان کی زندگی کو دیکھنا پڑے گا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ امت کے اندر جتنا افتراق اور جتنے فرقے ہیں، بہت زیادہ فرقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے مطابق 72 یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 73 فرقے ہوں گے، تو فرقے بہت ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے نجات پانے والے فرقے کو بھی بتلا دیا۔ اب امت کے اندر گمراہی کے، افتراق کے اور انتشار کا سبب یہی ہے کہ امت کے جس گروہ نے فرمان پر عمل نہیں کیا تو وہ گمراہی کا شکار ہوئی۔ چنانچہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے سنت کو سمجھا ہی نہیں ہے، یا سنت کو سمجھا ہے تو اس پر عمل نہیں کیا، بلکہ سنت کے بجائے بدعت پر عمل کیا، بدعت کو ایجاد کیا، نئے طریقے کو ایجاد کیا، تو وہ طبقہ بھی راہ حق سے ہٹ گیا اور نجات پانے والے راہ سے ہٹ گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ اسی طرح ایک طبقے نے صحابہ کرام کی ذات کا انکار کر دیا، صحابہ کرام کی شخصیت کا ہی انکار کر دیا اور ان کے ایمان اور اعمال پر اعتراض کر دیا اور ان کو ایمان مومن ہی نہیں سمجھا، تو وہ والا فرقہ بھی، وہ طبقہ بھی رائے حق سے ہٹ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جو میرے اس راستے سے، میری سنت سے اور صحابہ کے طریقے سے ہٹے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا طبقہ امت کا وہ ہے کہ جس نے صحابہ کے عمل کا انکار کر دیا، کہ صحابہ کے ایمان کو تو مانتا ہے کہ صحابہ بڑے اعلیٰ درجے کے مومن تھے، اعمال کو بھی مانتا ہے کہ تقوی والے تھے، لیکن ان کے طریقے کا انکار کر دیا، تو وہ طبقہ بھی صراط مستقیم سے ہٹ گیا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راہ نجات پر وہ طبقہ ہوگا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے۔ اب اس امت کے اندر پائے جانے والا یہ افتراق، اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب جہالت ہے، قرآن و سنت سے دوری ہے۔ اگر قرآن و سنت کا صحیح علم حاصل کیا جائے تو پھر یہ افتراق نہیں ہوگا، بلکہ امت کے اندر محبت ہوگی، یکجائی ہوگی۔ ہاں علمی اختلاف ہو سکتا ہے، جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے کہ خیر القرون میں بھی علمی اختلاف ہوا ہے، تو اختلاف سے کہیں پر بھی منع نہیں کیا گیا بلکہ افتراق سے منع کیا گیا۔ اب اختلاف کا معنی سمجھ کر دوسرے کی رائے کا احترام کیا جائے تو کبھی بھی افتراق کی نوبت نہیں آتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ اتنے افتراق میں، اتنی فرقہ بندی میں وہ آدمی کیا کرے؟ اس کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا ہے کہ کون سا فرقہ، کون سا طبقہ حق پر ہے اور کون سا طبقہ باطل ہے، غلط ہے، اس کے لیے مشکل ہے۔ تو اس کا آسان حل یہ ہے، ایک دنیاوی اصول یہ ہے کہ آدمی جان لے یا مان لے۔ مثلا ایک آدمی کو گاڑی چلانا آتی ہے تو وہ گاڑی پر بیٹھ کر گاڑی چلانا شروع کر دے، منزل پر پہنچ جائے گا۔ اور اگر اسے گاڑی چلانا نہیں آتا تو وہ جو ڈرائیور ہے اس کے پیچھے بیٹھ جائے تو وہ بھی منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔ تو آسان حل یہ ہے کہ کسی خود جان لے یا کسی جاننے والے کی بات مان لے اور اس کے پیچھے چل پڑے تو وہ منزل پہ پہنچ جائے گا۔ اسی کو کلام اللہ شریف کے اندر فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اہل علم سے سوال کرو
اگر تمہیں نہیں پتا کسی چیز کا تو اہل علم سے سوال کرو، ان سے پوچھ لو۔ تو آسان حل یہ ہے کہ آدمی تحقیق کرے، خود سمجھنے کی کوشش کرے، لیکن تحقیق کے اصولوں کے مطابق تحقیق کرے تو وہ رائے حق کو پالے گا۔ لیکن اگر اسے مصروفیت ہے، وہ تحقیق نہیں کر سکتا، تو پھر وہ بات مان لے، ورنہ اس دنیا کے اندر بھی وہ افتراق کا، اختلاف کا اور انتشار کا باعث بنے گا، اور قبر کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی عذاب اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ آج دنیا کے اندر جو افتراق امت مسلمہ کے اندر پایا جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ دین کو سیکھا نہیں جاتا، اور پھر دین کے بارے میں رائے دی جاتی ہے، کوئی فیصلہ کیا جاتا ہے جس کی بنیاد پر امت میں افتراق اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب قبر کے اندر کافر اور منافق شخص کو پوچھا جائے گا کہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں تو ایسے ہی کرتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے، یعنی میں کوئی یقینی طور پر بات نہیں کرتا تھا۔ تو اس وقت فرشتہ اسے کہے گا کہ لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے خود جانا اور نہ جاننے والے کی بات مانی، تو اسے قبر کے اندر عذاب دیا جائے گا۔ تو عذاب قبر کا باعث بھی یہی ہے کہ آدمی خود بھی نہ جانے اور جاننے والے کی بات بھی نہ مانے۔ اسی طرح سورہ ملک کے اندر آتا ہے کہ اہل جہنم جب جہنم کے اندر پہنچ جائیں گے تو اس وقت وہ تمنا کریں گے لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر ہم بات مان لیتے یا جان لیتے تو ہم جہنم والوں میں سے نہ ہوتے۔ تو اب ایک عام آدمی کے لیے یہ رائے حق کو پانے کا اور صراط مستقیم کو حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں کہ وہ خود تحقیق کرے اور جاننے کی کوشش کرے، اور اگر یہ وہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اتنی بات اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو وہ اتنی بات سمجھ لے، اتنی بات جان لے کہ کون سا طبقہ اور کون سے علماء اور محققین اور کون سا گروہ ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل پیرا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی سنت پر بھی عمل پیرا ہے، ان کی اتباع کر لے۔ اتنی بات تو بہرحال جاننا ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کہ جب اس نے یہ سمجھ لیا کہ 73 فرقے ہوں گے اور ان میں سے وہ والا فرقہ کامیاب ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہو۔ جب اس نے یہ جان لیا تو اس کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ کون سا طبقہ یہ عمل کر رہا ہے، کون سا طبقہ سنت کی پیروی کر رہا ہے، کون سا طبقہ صحابہ کرام کے طریقے کی اتباع کر رہا ہے۔ اس طبقے کو جانے اور ان کے ساتھ وہ چلے، ان کی اتباع کرے، انشاءاللہ وہ اللہ کے ہاں بری ہوگا۔ تو آج کے اس نشست کا حاصل یہ ہوا کہ امت کے اندر اختلاف جو پایا جاتا ہے، علمی اختلاف، وہ مذموم نہیں ہے بلکہ وہ تو علم کی علامت ہے اور اسلام کا حسن ہے، اور اس کی وجہ سے اعمال کے اندر سہولت ہوتی ہے۔ وہ اختلاف اس سے کہیں پر بھی منع نہیں کیا گیا، لہٰذا یہ کوشش کرنا کہ اختلاف ہی نہ ہو اور اختلاف کو ختم کیا جائے، یہ فضول اور حبس بات ہے جس کا کوئی نہ عملی صورت ہو سکتی ہے اور نہ اس کا فائدہ ہے اور نہ قرآن و سنت کا یہ حکم ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے افتراق کا، وہ مذموم ہے، اس کی مذمت کی یہی ہے،
اور اس کی پیشین گوئی بھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلا دیا کہ ان میں سے حق پر کون سا فرقہ ہوگا، وہ فرقہ ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر عمل پیرا ہو۔ تو مجھے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم اس طبقے کے ساتھ رہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے صحابہ کے طریقے پر عمل پیرا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس طبقے میں شامل فرمائے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات والا طبقہ قرار دیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔